السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل بو رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول ریونج بیس چائلڈہڈ بیس لوسلی ایموشنل ناول۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے لسنرز، اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی اسپیشل ہونے جا رہی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جی تو بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے اور انہوں نے بے پناہ نفرت تھی، غصہ تھا، بے بسی تھی۔ تم لوگوں کو نفرت اور فطرتاً تو رکھو جائیداد اپنے پاس، ہمیں چاہیے ہی نہیں، بس ایک احسان کر دو، ہمیں چین سے جینے دو۔ اس کی ماں، زرنش کی ماں، بہت ہی غصے سے ہوتی ہوئی، ان کا پورا وجود شدت اور جذبات سے ہانپنے لگا تھا۔ زرنش نے اس کے پہلو میں رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گریپ سے روکنے کی کوشش کی۔ اتنے نفرت کرتی ہیں آپ ہم سے کہ آپ ہم سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہاں آ گئی ہیں، اور اب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ رشتہ جوڑنے سے ہماری بدنیتی شامل تھی؟ آپ ہمارے بارے میں اتنا گمان کیوں رکھتی ہیں چچی؟ وہ ایک لمحے کیا سانس، ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا اور اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ بہرحال جو بھی ہے، آپ جانا چاہتی ہیں یا نہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن میں زرنش کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آپ نے وجہ فرمایا، آپ وہاں سے کوئی جائیداد لے کر نہیں آئیں، بلکہ آپ اس سے بھی قیمتی اثاثہ لے کر آئی ہیں۔ میری عزت میری بیوی ساتھ لے کر آئی تھی آپ۔ وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا کھدرے انداز میں بول رہا تھا۔ ہونا چاہتے ہوئے بھی اس بار بھی وہی کروں گی۔ مہرین کا انداز پہلے سے زیادہ سختی میں لیے ہوئے تھا اور پاس کھڑی زرنش کا چہرہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پڑتا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن کی رفتار سست پڑنے لگی تھی۔ عباس نے متاسفانہ نگاہوں سے اس کا باغی پن دیکھا تھا۔ سر کو افسوس سے جھٹکا اور پھر سکون سا گویا ہوئی۔ آپ یہ شوق بھی پورا کر لیں، دیکھ لیں چچی، آپ کی زندگی گزر جائے گی عدالتوں کی پیشیاں بھگتنے میں، لیکن اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، اور ایک بھرپور نظر زرنش آنسوں سے تر بھیگے چہرے پر ڈالی تھی، جو اجک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ پھر ذرا سر جھکا کر مہرین نے آنکھوں میں جھانکا، اور پھر زرنش اپنی ماں کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور غور کر رہی تھی کہ اس کی ماں اپنی ضد پر کیوں ڈٹی ہوئی ہے۔ درست لہجہ اور دھیمی آدم کی امیز انداز میں کہتا، ذرا توقف کے لیے۔ زرنش کی آنکھوں میں پھیلی دہشت کچھ اور بھی زیادہ ہوئی، جسے عباس نے دیکھ لیا تھا، اور وہ اب اسے نظروں کی باقاعدہ حصار میں لیے بول رہا تھا، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں زرنش اپنی مرضی سے میرے ساتھ چلے، اور ایک بات تو طے ہے کہ آپ دنیا کی کسی عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹا لیں، میں زرنش کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ چچا سائیں کی خواہش کے پاس آپ کو نہ صحیح بلکہ خواندی والوں کو بہرحال ہے۔ یہ میری بیوی ہے، منگ نہیں جو میں چھوڑ دوں تو بھی کوئی بات نہیں۔ حویلی میں طلاقوں کا رواج نہیں۔ اگر سید قاسم یوسف نے آپ جیسے خوددار اور ضدی عورت کو نہیں چھوڑا تھا، تو یقین رکھیں کہ سید عباس علی حق عباس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ عباس اپنی بات پر قائم تھا اور اپنی چچی کو اپنے دعووں سے اور اپنے حوالوں سے سمجھا رہا تھا، لیکن مہرین سمجھنے کے سے قاصر تھی۔ مہرین کے دل سے خوف پنجے گھاڑ چکا تھا، فضا کا بوجھ پن بڑھ گیا۔ آپ کے ہاں گھر آئے داماد کو چائے پانی پوچھنے کی روایت نہیں ہے کیا؟ اتنے تناؤ بڑے ماحول میں بھی اس نے ایک دم سے کہا تھا۔ زرنش نے چونک کر اسے دیکھا، جو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ایک گلاس پانی ہی پلا دو۔ زرنش کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اس نے پانی مانگا۔ زرنش کو دیکھتا وہ ماتھے پر پسینے کو ہتھیلی سے صاف کرتا ہوا پنکھے کے نیچے صوفے پر ٹیک لگائے اطمینان سے جا بیٹھا۔ زرنش نچار کچن کی جانب بڑھ گئی، اور مہرین ابھی بھی اسے تند و تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زرنش کے کچن میں گم ہوتے ہی وہ مہرین کی جانب متوجہ ہوا، اور پھر اس کی آواز میں حد درجہ حلاوت تھی، آنکھوں میں نرمی تھی، اور مہرین نے یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں بے پناہ غصہ حقارت لیے ہوئے تھا، اور وہ مفاہمتی انداز اپنائے ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی پل میں اس کی آنکھوں کا تاثر بدلا۔ لیکن اگر اس بار بھی آپ نے زرنش کو مجھ سے دور کرنے کی کوئی بھی کوشش کی، تو وہ خدا، آپ اپنی ساری زندگی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے کو ترس جائیں گی، اور جو میں کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ آگے ہو کر بیٹھتے اس کا لب و لہجہ تھا، بتا رہا تھا کہ وہ اپنے ارادوں کا کس قدر پختہ تھا۔ زرنش کچن میں واپس آئی اور ہاتھ میں چھوٹی پلیٹ تھی جس میں پانی کا گلاس رکھا تھا۔ مہرین نظریں ہٹا کر وہ زرنش کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کے چہرے پر بے بسی بھری بیزاریت کا راج تھا، اور اسے ذرا فاصلے پر رکتے بازو لمبا کر کے پانی آگے کیا، اور جسے ایک خوشگوار سی مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا گیا تھا۔
جس کے اور پانی تھامتے ہی اس نے زرنش کی طرف ایک پیار بڑی محبت نظر چاہی۔ فی الحال تو وہ بس یہی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد جہاں سے چلا جائے۔ پانی پی کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور زرنش ابھی تک وہیں کھڑی تھی، ایک نرم بھری اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ چلتا ہوں لیکن دوبارہ واپس آؤں گا۔ آواز نے زرنش کی طرف دیکھتے ہوئے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے یہ ریلائز کروانے کی کوشش کی۔ زرنش کی طرف ایک بھرپور مسکراہٹ اچھالی جس پر وہ نظریں پھیرتی ہوئی غصہ پی گئی تھی اور اس کے پاس سے گزرتا ہوا محریم کے پاس آ رکا تھا۔ چچی جان ابھی تو چلتا ہوں، میری باتوں پر غور کیجیے گا چچی جان، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اور اس کی بات کے جواب میں انہوں نے رونق سے چہرے دوسری طرف موڑ لیا۔ میرے خوب سچے تھے، تم مجھے جھوٹے دلاسے دیتی رہی زرنش، دیکھو انہوں نے ہمارا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی چھوڑیں گے۔ سر نفی میں ہلاتے اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور زرنش نے جواب دیے بغیر ہی، ماں کو تسلی نہیں تھی، دلاسا بھی نہیں تھا، وہ کیا کرتی، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی دلاسا جواب میں دینے کے لیے نہیں تھا۔ ماما پہلے مجھے معیز سے بات کرنی ہوگی، آپ پریشان مت ہو، میں واپس آ کر آپ سے بات کرتی ہوں۔ ان کا شانہ نرمی سے سہلائے وہ باہر کی جانب لپکی تھی، کچھ یاد آنے پر روکی تھی۔ آپ دروازہ اچھے سے بند کر لیجیے گا اور ہاں ایک بات ذہن میں اچھے سے بٹھا لیں ماما، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ صرف ہمیں ڈرانا چاہتا ہے اور ایسا ہی کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پھر اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ جب میں نہیں ڈری تو قدموں کی تیز ہوتی رفتار کے ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنی گلی سے نکل کر روڈ کراس کرتی وہ دوسری گلی میں داخل ہوئی۔ تھوڑا آگے ہی سبین خالہ کا گھر تھا۔ دروازہ کھڑکھڑا کر دروازہ کھولا اور اسے معیز سے کچھ کہنا تھا۔ سبھی الفاظ گمتے، سبھی سوچیں جامد تھی، زنگ آلود سی، مفلوج سی۔ وہ سوچوں کے کٹہرے میں کھڑی تھی، اب معیز کے ساتھ کس طریقے سے بات کرے۔ دوسری بیل پر ہی سبین نے دروازہ کھولا تھا اور اسے سامنے دیکھ کر وہ ذرا بھر بھی چونکی نہیں تھی۔ سلام دے کر وہ کے چھوڑتے ہی اجلت سے پوچھا، اندر آ جاؤ، روکھے سے لہجے میں کہتی سبین پلٹ گئی اور زرنش اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی۔ خالہ معیز کہاں ہے؟ مجھے معیز سے کچھ بات کرنی ہے۔ ٹی وی لاؤنج میں نعیم خالو بیٹھے تھے اور چہرے پر تفکر اور سوچ کی لہریں بڑی واضح تھیں۔ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم خالو۔ آگے بڑھی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا اس ٹائم تم؟ وعلیکم السلام، آؤ آؤ، اس کے نرم لہجے سے زرنش کو کچھ ہمت پڑائی تھی۔ جی خالو، اسے تمہارے گھر جا کر ہی سچائی کا پتہ چلا ہے، ابھی شوق میں ہے۔ بہتر ہوتا کہ اگر تم اسے خود ہی سب کچھ بتا دیتی، کوئی بدمزگی ہوگی تو بات خواہ مخواہ بڑھ جائے گی۔ بیٹا گھر واپس آ کر معیز نے جو ہنگامہ برپا کیا تھا نا، اس کے پیش نظر نعیم نے احتیاط کیا۔ خالو میں اسی لیے اس سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک بار اس کے لہجے میں منت در آئی۔ سبین لا تعلق سی بنی کھڑی رہی اور اسے بیٹھنے کا نہ کہا اور نہ ہی کوئی بات کی تھی۔ اچھا جاؤ، جا کر مل لو اور کر لو اس سے بات، تو تم اپنے دل کی تسلی کے لیے، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ سنو زرنش، یہ تمہاری اور تمہاری ماں کی اپنی لڑائی ہے، میرے بیٹے کو ان سب میں مت گھسیٹو، میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ نعیم کے کہنے کے لیے لب کھولے اور لیکن سبین ہاتھ اٹھا کر انہیں منع کر گئی اور اسے تو دل ہی دل میں اونچے لوگ ہیں اور تمہاری ماں نے تو نہ پہلے کبھی سنی تھی نہ ہی اب سنے گی۔ اسی بات کی وجہ سے وہ حیران اور پریشان بھی ہوئی تھی۔ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان تھونکوں گی اور تھوک اپنے ہی منہ پر آ پڑے گی۔ بہت نپے تلے الفاظ پر بڑا واضح پیغام تھا۔ زرنش بہت کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی کچھ بھی سمجھ گئی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اسے اپنی ممانی، اپنی خالہ کی ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو تو کیا سبین اب اسے معیز سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی، دل ہی دل میں اسے سب باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ انہیں کوئی بھی جواب دیے بغیر معیز کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم بے حد کرتی ہو سبین، کیا ضرورت ہے ایسے موقع پر اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ نعیم نے دبی دبی آواز میں سبین کو جھٹکا۔ اب آپ رہنے دیں نعیم صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ زرنش کا نکاح ہو چکا ہے، اب معیز کے ساتھ اس کی منگنی کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اور اس کے بعد بھی ہمیں منگنی توڑنا ہی ہوگی، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ اب شفافیت سے حقیقت سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ نعیم نے اچنبھے سے سبین کی طرف دیکھا، پھر معیز کے کمرے کی سمت جاتی راہداری کو زرنش کی وہاں جا چکی تھی۔ میرین اور زرنش سرے سے ہی اس نکاح کے خلاف ہیں، وہ اسے چھٹکارا چاہتی ہیں اور ایسے وقت میں تم بھی یہ باتیں کر رہی ہو، تمہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ نعیم صاحب اپنی بیوی کو سمجھا رہے تھے، انہیں ان کا
من کا تھا حاصل۔ نعیم آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا؟ اتنا ہی آسان ہوتا تو میرین 18 سال پہلے ہی وہاں سے نہ بھاگتی بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرتی، ہم سے اتنا عرصہ چھپا کر نہ رکھتی کہ اس حقیقت کو۔ اور آپ خود سوچیں کہ اتنے سالوں میرین اور زرنش کو ڈھونڈ نکالا ہے، کیا اس لیے کہ وہ اتنی آسانی سے ان ماں بیٹی کے کہنے پر زرنش سے دستبردار ہو جائے گا؟ وہ ذرا بھرکی رکی اور پھر سر پوری شدت سے نفی میں ہلا دیا۔ اور ہاں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ یہ گاؤں کے لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں، ہر بات میں عزت کو درمیان میں لے آنے والے۔ ایسے میں اگر اسے پتہ چل گیا کہ زرنش کی معیز سے منگنی ہو چکی ہے تو وہ تو میرے بیٹے کا ہی دشمن بن بیٹھے گا۔ اور ایک کہاوت ہے نا، خود سے حیثیت میں بڑے لوگوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی۔ دو ٹوک الفاظ میں اقماع مطمع نظر واضح کرتے ہوئے وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کے کونی صوفے پر ہتھے رکھتے ہوئے سر ٹکائے نظریں معیز کے کمرے کے بند دروازے پر ٹہری تھی۔ سبین کے خدشات غلط نہیں تھے۔ نعیم لاجواب سا واپس بیٹھ گیا تھا۔ زرنش جس لمحے اس کمرے میں قدم رکھا تھا اور اس کا دل بری طرح خوف زدہ تھا، وہ پہلے کئی بار اس کمرے میں آ چکی تھی، کبھی اتنا عجیب محسوس نہیں ہوا۔ معیز اس کی پشت کیے بیٹھے اس کی دروازے کی طرف پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ زرنش نے لمحے وہیں کھڑے ہو کر اس کی پشت کو دیکھا۔ الفاظ تلاشے تھے، ذہن میں یکجا کیا کہ جو کئی ساری سوچوں کا آماجگاہ بنا اسے مزید پریشانیوں کی نظر کر رہا تھا۔ معیز! زرنش نے بہت ہی دھیمے لہجے میں معیز کو پکارا۔ معیز جو اپنی سوچوں میں آنکھیں مسلتی ہوئی نمی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرنش کی اس وقت وہاں موجودگی معیز کی آنکھوں میں ڈھیروں استعجاب لے آئی تھی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ کچھ دیر پہلے کا وہ سارا منظر، وہ اجنبی خود پسند شخص جو زرنش کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا تھا، وہ اس سے زرنش کا رشتہ بتا چکا تھا۔ اور پھر ایک بار پھر سے کھول اٹھا اس کا دماغ، اور خون بھی۔ آنکھوں سے حیرت رخصت ہوئی تھی اور وہاں دکھ اور غصہ، ملامت اور بہت سی شکایات جمع ہوئی، ایک گٹھ جوڑ بنا چکے تھے، اور چہرے پر برہمی لیے اس نے رخ پھیر لیا۔ زرنش کے دل سے ایک درد بڑی ٹیس اٹھی، اس کا نظریں پھیرنا قیامت تھا۔ اس وقت جب زرنش کو سب سے زیادہ اس کے ساتھ کی ضرورت تھی، اسی وقت ہی معیز نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ زرنش نے پھر بھی ہمت پکڑی اور قدم قدم چلتی اس کے قریب گئی اور مناسب فاصلہ رکھ کر اسی کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی رہی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ تمہیں خالہ نے سب بتا دیا ہے اور اب تم بھی کبھی نہیں آؤ گے۔ اس کی آواز میں شکوہ تھا تو نمی کی آمیزش بھی تھی۔ تمہیں لگا کہ میں نہیں آؤں گا، تم اپنے کزن کم بچپن کے شوہر کو گھر لے کر آئی اور میں اس کا بھی کچھ رد عمل ظاہر نہ کرتا۔ زرنش اس کی طرف، اس کی آنکھوں میں زخمی پن تھا اور لہجے میں کاٹ۔ زرنش کا دل کسی نے تیز دھاری تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس بدگمانی بھرے الزام پر وہ تڑپ اٹھی تھی، سر کو اتنی شدت سے نفی میں ہلایا کہ آنکھوں پر پانی ٹھہرا، گالوں پر پھسلتا چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، میں بس دکان تک گئی تھی اور مجھے گلی کی نکڑ پر ملا۔ اسے ہمارے گھر ہی آنا تھا۔ میرا اور اس کا ایک ساتھ گھر میں داخل ہونا صرف اتفاق تھا اور کچھ نہیں۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس کی آواز میں طنز تھا تو آنکھوں میں برہمی۔ تم اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہو معیز؟ زرنش کا دل بری طرح دکھا۔ وہ شاکی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تو اور کیسے بات کروں؟ تم نے اس کے سامنے مجھے جانے کو کہا، کتنا انسلٹنگ تھا یہ تم بھی جانتی ہو۔ معیز گھبرایا تھا۔ وہ اس طرح تو بات نہیں کرتا تھا، تو وہ بڑا نرم مزاج انسان تھا، مفاہمت پسند، اور ان کے آپسی جھگڑے تو اسی زیادہ دیر تک اسی کی پہل میں سلجھ پایا کرتے تھے اور اتنی دیر جھگڑا رہتا بھی نہیں تھا۔ لیکن آج زرنش سہم سی گئی تھی۔ زرنش کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ناراضگی کی پرواہ ہے، لیکن تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ وہ تیز تیز بولتی چلی گئی اور اس سے پہلے کہ آنسو اس کے گلے میں پھندا ڈال لیتے، معیز نے اس کی سمت دیکھا اور وہ رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت سارا دکھ اور ملال تھا اور آنکھوں میں اس کے بہت سے دیے اور شکوے شکایات تھیں جنہیں وہ دور کرنا چاہتی تھی، لیکن معیز نے اسے موقع ہی نہیں دیا اور اس کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اور اب کی بار اسے انداز دھیما تھا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تو کیا اب میں پریشان نہیں ہوں؟ تم میری پریشانی میں اضافہ کر رہی ہو۔ اس کے جواب میں سادگی تھی۔ معیز کے دل میں ساری بدگمانی جاتی رہی اور اس کی گود میں دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور باوقت مسکرایا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔
मोइज़ ने जर्निश को तसल्ली दी, लेकिन उसके दिल के अंदर ये फ़कत एक जुमला नहीं था, जर्निश के लिए आबे हयात था। वो इतनी टेंशन में भी पूरे दिल से मुस्कुराई, बस इतना सा यकीन ही तो दरकार था। एक फ़िक्रे की तो सारी बात थी, आधी फ़िक्रें तो अपनी मौत आप मार दी गई हैं। अब मुझे बताओ ये सारा माजरा क्या है? उसने सारा वाक़या सुना दिया और सब जानकर अब मोइज़ को जर्निश से अपने बर्ताव की नदामत हो रही थी और उस सब में उसकी क्या गलती, वो किस कदर परेशान थी और उसे और फ़िक्रें सौंप रहा था। तभी जब वो बोला तो पहले की तलखी का असर ज़ायल हो चुका था। अब वो मोइज़ जर्निश से बहुत ही नरमी लहजा इख्तियार करके बात कर रहा था। वो तो तुम्हारा ज़बरदस्ती का शौहर है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दिल चाह रहा है कि उसका मुंह तोड़ दूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। सारी बात सुनते ही उसने कहा भी था तो क्या। जर्निश की हंसी बेसख्तापन लिए हुए थी और उसे नए सिरे से गार्ड भी ना रखूं वाली बात याद आई। मुंह तोड़ने से तो कुछ भी नहीं होगा, हमें उससे जान छुड़ानी है। ये कैसे होगा वो सोचो। जर्निश ने उसका शाना थपथपाया और फिर सीधी होकर बैठी थी। जर्निश न चाहकर भी जर्निश ने माहौल में तनाव फैला और कहीं ज़ायद सा होने लगा था। ज़िंदगी कभी भी पूरी तरह से तारीक नहीं होती, रोशनी कोई ना कोई छोटी सी रमक हमेशा बाकी रहती है। कोई भी मसला ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता, बस सर पर सवार ना करने की ज़रूरत होती है और ज़िंदगी फिर से जी उठती है। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी और खुद को चैलेंज देने की तो बात है। हर मैदान काबिल फ़तह है, हर जंग जीती जा सकती है। जर्निश के अंदर ढेरों ढेर तवानाई को नदी यूं जैसे बिजली की तारों में करंट आ गया हो। मोइज़ ने जर्निश को बहुत ही हिम्मत और हौसला दिया था और उसकी हिम्मत और हौसले की वजह से ही उसमें इतनी पावर आई थी। हमें ये सब कुछ करने से पहले जानना होगा कि 1 मिनट कुछ सोचते हुए उसने मोबाइल जेब से निकाला और फ़ोन अनलॉक करते हुए गूगल को घुमाया। क्या नाम था उसका? दोबारा से जर्निश से उसने पूछा। उसके बारे में ज़िक्र करते हुए सैयद अब्बास अली हाकम। जर्निश को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा था, आजकल ये नाम उसके हवासों पर सवार था। चलो देखते हैं, कोई सोशल मीडिया अकाउंट तो होगा उसका। सर्च बार में टाइप किया और गूगल बाबे ने नीचे खुद ही उसका नाम सब्जेक्ट कर डाला और मोइज़ को अचंभा हुआ। उसके नाम तो वफाकी वज़ीर तालीम है। मोइज़ की आवाज़ बिल्कुल आहिस्ता थी और आंखों में शाक था। वो इस कदर हैरान था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि और अपनी शाक का इजहार भी जर्निश से नहीं कर सकता था, इसलिए बस खामोशी से वो देखता रहा। जर्निश ने बेजारी से आंखें बंद कर ली। क्या ज़रूरी था इसका सियासत में भी होना? वो अब उंगली से उसके बारे में सोच रहा था। शख्सियत के साथ कहीं बैठा और कहीं खड़ा था, तो इसीलिए मुझे उसका चेहरा कुछ देखा भला सा लगा था। मोइज़ ने बेदिली से मोबाइल वापस रख दिया। मज़ीद कुछ जानने की ख्वाहिश दम तोड़ गई थी कि अब वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। उनमें इतनी पावर नहीं थी क्योंकि वो एक सियासी हल्का अहबाब रखता था। मोइज़ ने लहजे में मायूसी दर आई थी। जर्निश या सबब ज़दा हम चुप से बैठी रही। कुछ देर पहले मिलने वाली बेफिक्री फिर से अन्नाक हो गई। अब उसके चेहरे पर फिर से फिक्रें गहरे बादलों की मानद मंडला रही थी। अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे। ये हमारे काम बहुत आएगा। मीडिया वाले तो वैसे भी बहुत सियासी शख्सियात की करप्शन और स्कैंडल्स के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। मोइज़ की आंखें चमकी थी। जर्निश ने चौंक कर उसे देखा और बदले में जो बात है इज़्ज़त उछालेगी तो क्या होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे तो जवाब में भी वो कुछ भी कहेगा। बेशक निकाह बचपन में हुआ था, लेकिन सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं। इसलिए हमारे पास मेरे बाबा की मर्ज़ी से हुआ था। यह मजहबी नुक्ता निकल आएगा। मोइज़, बात बिगड़ भी सकती है। यूँ ज़ुबान आम पर आए और उसका हक़ मैं नहीं हूँ। उसके दिए पहले ही आइडिया को उसने नरमी से मुस्तरद कर दिया था। मोइज़ भी लाजवाब हो गया। वो सही कह रही थी। मीडिया ट्रायल में इज़्ज़तें सबसे ज़्यादा उछाली जाती हैं, फिर भी कानूनी रास्ता ही बचता है। पहली बात तो यह है कि तुम्हारा निकाह जब हुआ तब तुम 7 साल की बची थी और उस वक़्त उस निकाह की कुछ हक़ की हैसियत नहीं बचती। इसलिए तुम फ़िक्र नहीं करो, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। जर्निश, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और उसने दबे दबे अल्फाज में जब चुपचाप उसकी बात सुनती। जर्निश सोच में पड़ गई थी। हम मिलकर इस मामले से निपट लेंगे, तुम परेशान मत हो। मोइज़ ने जर्निश को बहुत ही तसल्ली दी और उसे सहारा दिया था।
जर्निश भी बहुत ही हिम्मत बंधा थी। उसे देखकर मोइज़ ने यकीन दहानी कराई तो उसे उदासी के बावजूद मुस्कुरा दी और उसे अब तसल्ली हो गई थी कि मोइज़ उसका साथ देगा। सबीन खोईती नज़रों से बेटे को तकती थी। जवाब बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में जर्निश से कुछ कहता हुआ आ रहा था। चेहरे पर ढूंढने से भी किसी गुस्से और गम के निशान नहीं मिलते थे और ऐसा लगता था कुछ देर पहले वाले आपे से बाहर होता मोइज़ कोई और था, ये मोइज़ कोई और है। दोनों उनके करीब आन पहुँचे और दोनों देखकर एकदम हैरान हुए। हालू में चलती हूँ, अब मगरब होने वाली है। नईम को कहते कि नकियों से ज़मीन के तासुरात देखे जिनकी लात हल्की अपने अरूज पर थी। अरे बेटा, ऐसे कैसे कुछ बिना कुछ खाए पिए तो नहीं जाने दे सकता ना। अभी सबीन यही कह रही थी कि जर्निश आई है तो उसे खाने पर रोक लेते हैं, मेरिन को भी मोइज़ ले आएगा। नहीं हालू, मैं अब चलती हूँ। नईम ने हुजतली से बात कहते हुए बनाई थी, वरना सबीन के बुझे चेहरे और चढ़ती तेवरी ने जर्निश को अंदाज़ा हो चुका था कि वो इस वक्त उसकी खातिर मुदारत के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। नहीं हालू, मामा को खाना तो बना ही लिया होगा, फिर कभी सही, अभी मैं निकलती हूँ। वो रसानी से मना कर गई। सबीन की तरफ जानबूझकर नहीं देखा। आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मोइज़ ने उसे ड्रॉप करने की पेशकश की थी और जर्निश का सर अस्पात में हिलने से पहले ही सबीन ने सपाट आवाज़ में गूंजी थी, वो खुद से अकेले ही आई थी मोइज़ और वो अकेले ही जा सकती है। वैसे जैसे चली जाएगी। उनके तंबी में लबो लहजे पर मोइज़ के कदम बढ़ते थमे थे और चेहरा घुमाकर जर्निश को देखा और अभी वहीं तक रुही थी, फिर इंतहा किया। इन्हें ढारस हो जाएगी, उस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। जर्निश की चेहरे पर से निगाह हटाकर माँ को देखा तो वहाँ पथरीले से तासुर मिले और उनका खैर मकदम किया था। वो जब से वापस आया था ज़मीन का बदला रवैया नोट कर रहा था। शाम को जब उसने मेरिन की तरफ जाने का कहा था भी उन्हें मना कर दिया था। उसे समझ नहीं आई कि वो अब उस रवैये का पस मंज़र देखा है तो अब वो क्या जवाब देगा, लेकिन फिर भी मोइज़ ने बहुत ही साबित कदमी से अपनी माँ की बात का जवाब दिया था। मंजर में खोकर पस मंज़र को नज़रअंदाज कर जाने वाले हमेशा आधी हकीकत से नाआशना रहते हैं। बेटा, हाँ बेटा, जाओ तुम छोड़ आओ जर्निश को। नईम साहब ने सबीन की बात काटते हुए और बात को रफा दफा कर दी और मोइज़ और जर्निश एक साथ हम कदम होते हुए घर से निकले थे। सबीन ने उन्हें अपनी निगाहों से दूर होते हुए देखा था और उनकी तरफ मदद के लिए कैसे बढ़ाएंगे। मैं भी यही कर रही हूँ, मोइज़ को बचा रही हूँ। जर्निश का नाम जिसके साथ भी जुड़ा होगा वो आने वाले तूफ़ानों की जद में ज़रूर आएगा। मुझे अभी उसे मोइज़ इस तूफ़ान से बचाने की तैयारी करनी होगी। नईम की तरफ देखते हुए वो बहुत सोच समझकर बोल रही थी। नईम ने कुछ कहना चाहा, फिर रुके बगौर सबीन के। नईम साहब बहुत ही तहम्मुल मिजाजी से ये मामला हैंडल कर रहे थे। सबीन थोड़ी सी असर रखती थी, बात असर रखती थी। खामोशी साध लेना ही बेहतर है। ये अगली सुबह थी, 10 बजने को थे। आज मौसम अपनी रवश बदली थी और आसमान पर सुबह से बादल मंडला रहे थे और फिर हर तरफ बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा खुशगवारियत लिए दरख्तों की चाह और पत्तों को छूती हुई अटकेलियाँ करने में मगन थी। हर तरफ मौसम अपनी शादमानी दिखा रहा था। हर तरफ चहल पहल थी और मौसम में बहुत ही खुशगवारियत थी। रूट्स रखे हुए थे जिन्हें वो रवि से काट रही थी। चूल्हे के सामने जोहरा खड़ी थी और साथ 35-40 के लगभग उम्र की मुलाजमा सुगरा भी मुस्तैद सी खड़ी नज़र आ रही थी। थके लहजे में वो देखे जा रही थी और फिर ज़हरा ने डोई हिलाकर जांचा, फिर सुगरा के हवाले डोई की थी और उसे ध्यान से नीचे लग न जाए नरमी बरती तनबीह की थी कि देखो देचके में गाजर का हलवा तैयार हो रहा है, तुसी फिक्र न करो शाह बीबी, मैं बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर लूँगी, आप परेशान ना हो। मेरे होते हुए आपको परेशानी करने की ज़रूरत नहीं। वो पूरी मुस्तैदी से बोल रही थी। हो जाएगा अम्मा साईं, भाई बहुत जल्दी भी आया तो शाम तक आएगा और हम सुबह से यही किचन में खूब रहे हैं। आखिरी बात उसने बड़बड़ाते हुए मुकम्मल की थी। तुम ना सुबह से ही मुंह में बड़बड़ा रही हो, ख़बरदार ऐसी अगर कोई बात की तो मेरे सामने। तुमने सुबह से किया ही क्या है, ज़रा बताना मुझे। माओ के कान औलाद की सरगोशियाँ सुनने में तो जैसे ही माहिर होते हैं। अनाया का मुँह सदमे से खुला, छुरी हाथ में छूट गई थी और फिर अपना कमरा साफ़ किया। सुगरा हाला के साथ मिलकर बरामदा धोया, सारे कमरों की चादरें
بدری ناشتے کے سارے برتن دھو دی۔ جو آپ پالک دھو رہی ہیں نا، یہ بھی میں نے 1 آدھا گھنٹہ لگا کر اتنی باریک کاٹی، اور باہر چولہے پر جو بڑے گوشت کی دیگ چڑھی ہوئی ہے نا، اس کے سارے لوازمات، پیاز، ادرک، لہسن کی تیاری میں نے اما سائیں کی۔ اور آخر میں آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے صبح سے کیا ہی کیا ہے، یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہی۔ ان کا لہجہ سرسری تھا۔ سارے کام بھی بھلا کوئی کرتا ہے، گھر کے چھوٹے موٹے کام تو ہیں، ان کے کرنے کو کون سی محنت لگتی ہے۔ یہ بات تو بالکل مت بولا کریں کہ اما سائیں، اللہ کی قسم میرا خون جلنے لگتا ہے۔ چھوٹے موٹے کام بھی پھر خون کے آنسو ہوتا ہے جب آپ آگے یہ کہہ دیتی ہیں تم نے صبح سے کیا ہے کیا ہے۔ اور روحان سی انداز میں بولی، اور زورا نے نال بند کیا اور سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے ان کی جانب پلٹی، اور اپنے کام اللہ کے کرنے کا نصیب کرے بیٹا، نہ شکری کی باتیں نہیں کرتے، یہ سکرا دیکھو، گھر کے سارے